دی پروپیگیشن آف دا ریلیجن، مذہب کی اچھی بات بولنے کی آزادی، مذہب کی اچھائیوں کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی آزادی، پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اسی پر تو عمل کر رہے تھے نا، سمویدھانک اعتبار سے وہ جرم نہیں تھا، پروپیگیشن آف دا ریلیجن بھارت کا سمویدھان کہتا، لیکن ان کو ان کے ہاتھ میں ہتھ کڑی ڈالنے کی کوشش اور سازشیں کی گئی اور بندش لگا کر ان کو دیش سے باہر نکلوا دیا گیا۔ ایک سازش تھی۔ ہم مسلمانوں میں سے ہی ایک گٹ کھڑے ہو گئے، خوش ہوئے، اچھا ہوا ڈاکٹر صاحب کے اوپر پابندی لگی۔ جو لوگ خوش ہوئے تھے آج انہی لوگوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے راجستھان میں۔ ہم ان کے عقیدے، ان کے مسلک کے تعلق سے کوئی بات نہیں کریں گے، لیکن جو لوگ خوش ہو رہے تھے کہ واہ اچھا ہوا، مولانا یہ پروفیسر ذاکر نائک صاحب اچھا ہوا ان کو باہر کیا گیا، بہت خوش ہوئے، لڈو بانٹے جناب۔ آج لو، آج تم کٹگرے میں آ گئے، آج تم لے کر کھڑے ہو، اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہو کہ مودی جی بھلا کر دیجئے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ راجستھان کے اندر ابھی 3 دن پہلے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، لیکن جو لوگ غلط طریقے پر کام کرتے اللہ ان کو ہدایت دے، لیکن وہی لوگ تھے جو ایک حق پرست، ایک اسلام کا صحیح ترجمانی کرنے والا، اس کے خلاف جب کیس بک ہوتا ہے تو لوگ خوش ہو رہے تھے، ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اچھا کیا آپ نے سر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تو دشمن تھا ہمارا، آج کیا ہو گیا؟ آج تمہاری بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ خدا کے واسطے اس دیش کے اندر نفرت بند کرو مسلمانوں، سب کے سب تم ٹارگیٹڈ ہو، سب کے سب، جتنے بھی نماز پڑھنے والے، جتنے بھی ٹوپی والے، جتنے بھی داڑھی والے۔ آپ کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے شریعت پر عمل کر کے۔ اللہ نے آپ کی حفاظت کی ذمہ نہیں لی، ہماری حفاظت کی ذمہ نہیں لی۔ ایک 35 علماء کا نام لوک سبھا میں پاس کیا گیا، پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا، 35 عالم کا، 35، ان میں سے 13واں اور 14واں نام، 13واں نام مولانا جرجیت صاحب کا تھا اور 14واں نام میرا تھا۔ کسی نہ کسی شکل میں ان لوگوں کو اندر کرنا، بڑے بولتے ہیں، یہ سمویدھان کی بات بڑی کرتے ہیں، ہماری غلط پالیسی کے خلاف بولتے ہیں۔ ہم اس دھرم سے بلونگ کرتے ہیں، ہمیں وہ دھرم بھی بولنے کی اجازت دیتا ہے۔ کلمت حق عند سلطان جائر رواہ الترمذی، حق بات بولنا ظالم کے سامنے بہت بڑا یہ جہاد ہے، ایک طرح کا بہت بڑا جہاد ہے حق بات بولنا، اور ہمارا سمویدھان بھی اجازت دیتا ہے۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ، اگر آپ سمویدھان کے دائرے میں رہ کر بات کریں تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا۔ 2 چیز تھی ہمارے ساتھ مسلمانوں، ایک ایمان، دوسرا ہمارا قرآن۔ ایمان بھی انمول، اور اس ایمان کو کیسے آگے بڑھانا ہے اسی کی گائیڈ لائن کے لیے ہمارا قرآن تھا۔ ہمارا قرآن ہم کو گائیڈ لائن کرتا ہے۔ اللہ نے مسلمان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی کہ مسلمانوں میں تمہاری حفاظت کروں گا، لیکن قرآن کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے لی ہے، اپنے ذمہ لی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے کہ میں قرآن کو نازل کر رہا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر، میں نازل کر رہا ہوں اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ اگر مسلمان قرآن سے جڑے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں کی بھی آٹومیٹکلی حفاظت ہو جائے گی، لیکن مسلمان کیا قرآن سے جڑ رہا؟ نہیں جڑ رہا۔ قرآن کیا کہتا؟ قیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو ہمارا نوجوان کہتا بالکل نہیں، نماز نہیں پڑھوں گا، کان میں لیڈ لگا کر بے شرم رنگ کا گانا سنوں گا، وہ پٹھان کا گانا سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ مت، قرآن کہتا ہے کہ سود مت کھاؤ۔ ہمارے ادیوگ پتی بولتے کیوں؟ ہم تو اس کو انٹرسٹ لے رہے ہیں، سود نہیں ہے، یہ انٹرسٹ ہے، یہ ہمارا بزنس ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے حل اللہ البیع وحرم الربا۔ اس کے خلاف جاتے
قرآن یوں کہتا ہے سماج کی بیٹی سے وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہو، پردے میں رہو۔ قرآن یوں کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نوجوانوں نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہیں نیچی رکھو، یعنی حفاظت ہو نگاہوں کی۔ عورتوں سے بھی قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اس کے باوجود بھی ہمارے نوجوان نہیں جناب، دیکھیں گے کہ کون سماج کی بیٹی جا رہی ہے، کس پر ڈورے ڈالنا ہے، ایک دم غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اس کو میسجز کریں گے، اس کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، اور اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بتائیے مسلمان قرآن کے خلاف جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاۃَ، مالدار لوگ، پیسے والے لوگ زکوٰۃ ادا کرو، نہیں کرتے جناب، خلاف قرآن کے خلاف جا رہے ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ متحد رہو آپس میں، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لیکن آج مسلمانوں کا کلمہ تو ایک ہے، مسلمان کتنے سارے تنظیموں میں، فرقوں میں بٹا ہوا ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ میرے مسلم بھائیوں، آؤ قرآن کو پڑھو، آؤ حدیث کا مطالعہ کرو، بخاری کو پڑھو، مسلم کو پڑھو، ترمذی کو پڑھو، ابو داؤد کو پڑھو، نسائی کو پڑھو، ابن ماجہ کو پڑھو، اور غور سے پڑھو۔ جسٹ کنسیڈر اٹ، من اراد العلم فلیتدبر القرآن فإنه فيه علم الاولین والآخرین۔ اگر آپ کو علم چاہیے، اگر آپ کو سائنس چاہیے، آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، تو آپ قرآن کو پڑھو، اور آپ کو اور بھی مدد کی ضرورت ہے تو دلالت النص، اشارت النص، اقتضاء النص کے ذریعے سے احادیث مبارکہ کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں اس زمین پر، دیکھو تو صحیح، اس لیے خدا کے واسطے لڑو مت۔ اللہ کا کلمہ ایک ہے، بھارت کے مسلمانوں کا کلمہ ایک، بنگلہ دیش کے مسلمانوں کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، افغانستان کے مسلمان کا بھی یہی کلمہ ہے، ہمارے اس دیش کے اندر بہار والوں کا کلمہ ایک، بنگال والوں کا کلمہ یہی، اور جھارکھنڈ والوں کا کلمہ یہی، راجستھان والوں کا کلمہ یہی ہے، اجمیر والوں کا کلمہ یہی ہے، بریلی شریف والوں کا کلمہ یہی ہے، جناب جماعت اسلامی والوں کا کلمہ یہی ہے۔ جب سب کا کلمہ ایک ہے تو آپ کے مسلک الگ الگ کیسے ہے؟ آپ کلمے کی بنیاد پر ایک کیوں نہیں ہوتے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کیوں نہیں پکڑتے؟ قرآن و سنت کے مطابق کیوں نہیں زندگی گزارتے؟ اللہ کہتا ہے المسلم کجسد واحد، اس زمین پر مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ اگر ایک ڈاکٹر ذاکر نائک کو جیل ہوتی ہے تو پورے لوگوں کو بے چینی ہونی چاہیے، اگر ایک مولانا کو جیل ہوتا ہے تو سارے لوگوں کو متحد ہو کر آواز بلند کرنی چاہیے، لڈو نہیں بانٹنا چاہیے کہ نہیں اچھا ہوا اندر گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اندلس میں 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، لیکن آپس میں بٹنے کی وجہ سے آج اندلس کے اندر قرطبہ کی جامع مسجد یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ مینار پر بیٹھ کر قرآن کریم کی آیت، قرآن کریم کے درس دینے والے، آج وہاں پر بت رکھا ہوا ہے، آج وہاں پر جیزس کو سلام کیا جاتا ہے، ایشور کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان اپنے قرآن سے دور ہو چکا، مسلمان اپنی شریعت سے دور ہو چکا۔ کیا یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف قرآن میں ہے؟ نہیں، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں بھی ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتاب میں تاکید در تاکید بہت اچھی باتیں کہی گئی، لیکن وہ لوگ اس کو پھر مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ جانتے بھی نہیں۔